یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض وفات کا واقعہ بیان فرما رہے ہیں. یعنی جس بیماری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اس کا واقعہ بیان فرما رہے ہیں. آپ کی یہ بیماری کئی دن جاری رہی. بخار تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کئی روز تک آپ مسجد نبوی میں بھی تشریف نہیں لا سکے. تو آخری دن جب آپ کا وصال ہونے کے قریب تھا اس وقت کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جب آپ کی طبیعت زیادہ ناساز ہو گئی تو آپ نے مجھ سے کہا، حضرت علی کہتے ہیں مجھ سے کہا کہ ایتنی بطبق اکتب فیہ ما لا تضل امتی، کہ میرے پاس کوئی ایسا تھال لے آؤ جس میں وہ بات لکھ دوں کہ جس کے بعد میری امت گمراہ نہ ہو. اب اس زمانے میں کاغذ وغیرہ تو اتنا زیادہ ہوتا نہیں تھا. لکھنے کے لیے اس زمانے میں جو چیزیں استعمال ہوتی تھیں تو کبھی چمڑے پر لکھ لیا، کبھی درخت کے پتوں پر لکھ لیا، کبھی ہڈیوں پر لکھ لیا اور کبھی کسی مٹی کے برتن پر لکھ لیا. تو آپ نے فرمایا کہ میں کچھ لکھوانا چاہتا ہوں تو کوئی طبق لے آؤ کہ جس پر میں کچھ لکھ دوں، ایسی بات لکھ دوں کہ میری امت اس کے بعد گمراہ نہ ہو اور وہ اس کے بعد میری وصیت محفوظ رہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اس وقت اتنی ناساز تھی کہ مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ اگر میں کوئی چیز ڈھونڈنے جاؤں گا لکھنے کے لیے تو اندیشہ یہ ہے کہ میرے واپس آنے سے پہلے ہی آپ کی روح پرواز نہ کرے. اس سے طبیعت ناساز تھی. تو میں نے کہا کہ میں آپ بجائے اس کے کہ لکھنے کے لیے کوئی چیز لے کر آؤں، میں خود یاد رکھوں گا جو کچھ بھی آپ فرمائیں گے تو میں خود اس کو یاد رکھوں گا اور جب بعد میں موقع ہوگا تو لکھ لوں گا. فرماتے ہیں کہ اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اقدس میرے بازوؤں کے درمیان تھا. بازوؤں پر میں نے رکھا ہوا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک. تو اس وقت آپ کی زبان سے جو باتیں ارشاد فرما رہے تھے، جو کلمات آپ کی زبان مبارک سے نکل رہے تھے وہ یہ تھے کہ آپ نصیحت فرما رہے تھے نماز کی اور زکوٰۃ کی، اور یہ فرما رہے تھے کہ نماز کا خیال رکھو، زکوٰۃ کا خیال رکھو اور تمہاری ملکیت میں جو غلام باندی ہیں ان کا خیال رکھو، اور ساتھ ساتھ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، اس گواہی پر قائم رہو. جو شخص اس گواہی پر قائم رہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم کے لیے اس شخص کو حرام کر دیں گے. یہ نصیحتیں آپ نے آخر وقت میں فرمائی. یہ واقعہ خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے اور اس واقعے سے کئی باتیں اس واقعے میں سمجھنے کی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ ایک ایسا ہی واقعہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی پیش آیا. یہ واقعہ جس کا ذکر حضرت علی کر رہے ہیں یہ تو ٹھیک اس دن کا ہے جس دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا. اس سے شاید 3 دن پہلے اس
اس روز بھی اسی قسم کا واقعہ پیش آیا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. یعنی اس دن بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بوجھل تھی، طبیعت زیادہ ناساز ہو رہی تھی. تو اس وقت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس سے حضرت عباس جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے وہ قریب تھے، اور شاید حضرت علی بھی تھے. تو اس وقت آپ نے اس وقت بھی یہ بات ارشاد فرمائی کہ بھائی لاؤ کوئی کاغذ وغیرہ لے آؤ تو میں تمہیں کوئی ایسی بات لکھ دوں جس کے بعد تم گمراہ نہ ہو. یہ بات آپ نے اس دن بھی ارشاد فرمائی. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھ رہے تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت زیادہ ناساز ہے، اور اس طبیعت کی ناسازی کے عالم میں اگر آپ کچھ لکھوانے کا بوجھ اٹھائیں گے، لکھوانے کی مشقت اٹھائیں گے تو کہ خدا نہ کرے طبیعت اور زیادہ خراب نہ ہو جائے. اس واسطے حضرت فاروق اعظم نے ارشاد فرمایا، عرض کیا کہ رسول اللہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہمارے پاس موجود ہے، اور آپ پہلے ہی بہت سے ارشادات ہمیں ارشاد فرما چکے ہیں، تو اس وقت یہ بوجھ اٹھانے کی ضرورت نہیں. یہ بات حضرت فاروق اعظم نے بھی کہہ دی. چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بعض صحابہ نے کہا کہ لے کے آئیں کاغذ، اور حضرت فاروق اعظم نے کہا بھائی طبیعت خراب ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ طبیعت اور زیادہ خراب ہو جائے، اس واسطے چھوڑ دو. یہ ہوا تو بات پھر ختم ہو گئی. یہ واقعہ جو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے ساتھ پیش آیا تھا، اس کو ایک پہاڑ بنا لیا شیعوں نے، اور یہ الزامات عائد کیا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ معاذ اللہ انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو وصیت لکھنے سے روکا. الزام یہ لگایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم در حقیقت وصیت لکھوانا چاہتے تھے کہ اپنے بعد حضرت علی کو خلیفہ بنائیں. یہ وصیت لکھوانا چاہتے تھے. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بھانپ گئے کہ حضرت علی کو خلیفہ بنانا مقصود ہے، وہ لکھوانا مقصود ہے. تو انہوں نے بیچ میں آ کر اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ یہ لکھنے سے منع کر دیا، رکاوٹ ڈال دی، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خلافت کی وصیت نہ لکھوا سکے. تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ پر اتہامات کا ایک طوفان جوڑ دیا ان شیعوں نے، اس وجہ سے کہ صاحب انہوں نے روکا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو یہ سمجھا کہ یہ آپ کا جو ارشاد ہے، آپ کی جو بات ہے، یہ گویا ایسی معاذ اللہ ہذیان کی بات ہے. اس واسطے انہوں نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا. تو اور اس کی وجہ سے ساری امت جو ہے بعد میں پریشان ہوئی اور حضرت علی کو خلافت نہ ملی. خدا نے کیا کچھ اتہامات کا ایک طوفان کھڑا کر دیا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے خلاف اس واقعے سے. حالانکہ بات اتنی تھی کہ فاروق اعظم جیسے کوئی بیمار ہوتا ہے بڑا، تو ان کو یہ خیال تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مشقت کی وجہ سے آپ کی طبیعت اور زیادہ خراب نہ ہو جائے. اور جانتے تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی بہت ہی اہم بات ہوگی تو میرے کہنے سے رکیں گے تھوڑے بیان کرنے سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی بات پہنچانی ہوتی اور آپ اتنا ہی ضروری سمجھتے تو کیا صرف فاروق اعظم کے کہنے سے رک جاتے؟ آپ نے حق کی بات کو پہنچانے میں کسی بڑے سے بڑے انسان کی کبھی پرواہ نہیں کی، تو فاروق اعظم کے بحث کہنے کی وجہ سے رک جاتے. تو حماقت اور گمراہی کی حد ہے جو ان لوگوں نے اختیار کی. لیکن میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ یہ واقعہ بتا رہا ہے کہ بین ہی یہی واقعہ حضرت علی کے ساتھ پیش آیا کہ حضرت علی سے کہا کہ لاؤ لکھ دو، لیکن حضرت علی نے بھی کہا کہ میں اگر جاؤں گا تو اندیشہ ہے کہ کہیں آپ کا روح پرواز نہ کر جائے، لہذا انہوں نے بھی وہ بھی نہیں لے کے آئے.
اور نہیں لکھوایا. تو بیان ہی وہی واقعہ جو فاروق اعظم کے ساتھ پیش آیا تھا وہی واقعہ علی کے ساتھ بھی پیش آیا. انہوں نے بھی وہی کام کیا جو حضرت فاروق اعظم نے کیا تھا. تو اگر انہوں نے ان کے اوپر کوئی اعتراض بنتا ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بھی اعتراض بنتا ہے. بلکہ دونوں میں فرق یہ ہے کہ جس وقت حضرت فاروق اعظم یہ کام کر رہے تھے تو اس روز آپ کا وصال نہیں ہوا. اس کے بعد آپ 3 دن مزید دنیا میں تشریف فرما رہے ہیں. تو اگر کوئی ضروری بات تھی تو بعد میں آپ لکھوا سکتے تھے, اور یہاں تو فوراً ہی وصال ہو گیا. تو اس واسطے اگر اعتراض حضرت فاروق اعظم پر اس واقعے سے ہو سکتا ہے تو بیان ہی یہی واقعہ حضرت علی کے ساتھ بھی پیش آیا. دونوں میں بات یہ ہے کہ دونوں بزرگوں نے وہی کام کیا جو ایک جانثار صحابی کو کرنا چاہیے. دیکھ رہے تھے کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز ہے, طبیعت پر بوجھ ہے, اور ہم اور آپ اس کیفیت کا آج اندازہ کر نہیں سکتے جو صحابہ کرام کو اس وقت پیش آ رہی تھی نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیمار دیکھ کر.